السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورۃ المزمل کی مکمل اور سورۃ المدثر کی ابتدائی 28 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ المدثر کی آیت نمبر 29 سے سورہ ختم تک اور سورۃ القیامہ کی ابتدائی 19 آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ کل سورۃ المدثر کی جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے اخیر میں ہم نے ایک شخص کے تعلق سے یہ سماعت کیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کا انکار کرتا تھا اور نعوذ باللہ اس کلام کے خلاف نازیبہ الفاظ بھی استعمال کرتا تھا، جبکہ اس کے سامنے کلام پاک کے حق ہونے کا ثبوت واضح طور پر آ چکا تھا، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سأصلیہ سقر، یعنی عن قریب میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا۔ اب یہ دوزخ کا عذاب ایسا خطرناک اور بھیانک عذاب ہے، جو شخص اس میں جائے گا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف لاحق ہو جائے گی۔ تو اب اس شخص کے تعلق سے یہ بیان کیا جا رہا ہے جس کا تسلسل آج کی آیتوں میں بھی ہے، یعنی عذاب میں جب جائیں گے جو لوگ انکار کرنے والے ہیں تو ان کا جسم جھلس جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جسم کو دوبارہ صحیح سلامت کر دے گا تاکہ وہ عذاب کو چکھ سکے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ اس دوزخ کے عذاب کے تعلق سے کہ دوزخ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 19 فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ جب اس آیت پاک کا نزول ہوا تو منکرین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا کرتے ہیں، کلام پاک کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگ جب اس آیت کو سنے تو اس کا مذاق اور انکار کرنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مذاق اور انکار کا رد کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو مقرر فرمایا، یہ بالکل درست بات ہے، تاکہ اس کے ذریعے اہل کتاب یقین کر لے اور اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ المدثر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لواحۃ للبشر علیہا 19 اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی، اس پر 19 داروغہ ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله
الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے. اس طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. ہاں، ہمیں چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے اور صبح کی جب روشن ہو کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے. نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. اور بنی آدم کے لیے موجب خوف جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے. عزیزان گرامی، پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم آپ سے ملیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین گرامی، سورۃ المدثر کی آخری آیتوں میں اہل جنت کی وہ گفتگو نقل کی جا رہی ہے جو دوزخیوں سے وہ کریں گے. یعنی جنتی لوگ دوزخیوں سے یہ کہیں گے کہ آخر کار دوزخ میں کس چیز نے تمہیں داخل کیا؟ تو دوزخی لوگ یہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، یعنی ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور نہ یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے تھے، اور نہ ہم قیامت کے دن یقین کرنے والوں میں سے تھے. اور یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قرآن نے ہم سب کو یہ تعلیم دی ہے کہ غربا و مساکین کی امداد کرنا، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا یہ ہر مالدار پر ضروری اور فرض ہے، کیونکہ مالدار لوگ تو اپنی زندگی کو خوشحالی سے گزارتے چلے جاتے ہیں، اپنا پیٹ تو آسانی سے بھر لیتے ہیں، لیکن جو ضرورت مند ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، غریب و مسکین ہوتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے بڑی کد و کاوش کرتے ہیں، اس کے باوجود بعض لوگوں کو کھانا پینا بھی نہیں ملتا. تو اس لیے ہر مالدار پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مال سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال کر غربا و مساکین کی مدد کریں. پھر اس کے بعد جو دوزخی ہیں انہوں نے جن چیزوں کا اعتراف کیا ہے اس کو مزید بیان کیا گیا ہے. تو ناظرین اسے جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما
سلككم في سقر ہر شخص اپنے مال کے بدلے گرو ہے، بلکہ داہنی والے لوگ نیک لوگ اور وہ باغہائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ دو روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگرداں ہو رہے ہیں، گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں، یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں۔ كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے، جو چاہے اسے یاد رکھے، اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب اللہ چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔ عزیزان گرامی، پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اب ہم سورۃ القیامہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ برکت والا سورہ ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس میں 2 رکوع 40 آیتیں ہیں۔ اب یہاں پر قیامت کے بارے میں کفار و مشرکین جو شکوک و شبہات میں بری طرح گرفتار ہوئے تھے تو کئی قسمیں کھا کر ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔
اب کفار و مشرکین ایسے چیزوں کے بارے میں محال سمجھتے تھے، ناممکن سمجھتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم محال سمجھ رہے ہو وہ ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ اور یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جو غافل انسان رہیں گے ان کی بے بسی و بے کسی کس طریقے سے رہے گی، اس کی تصویر کشی بھی اس مبارک سورہ میں کی گئی ہے۔ تو ناظرین، سورۃ القیامہ کے ابتدائی فرمودات جاننے کے لیے سنتے ہیں آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ کر جاؤں، بے شک کہیں پناہ نہیں۔ إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے، اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے، اور اے محمد وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ
بيانه صدق الله العظيم. جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو غفلت والی زندگی سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ القیامہ اور سورۃ الدہر کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.